السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اچانک وہ بشیر خان کے قدموں میں جھک گئی۔ بشیر خان نے سمجھا وہ اس کے پاؤں پکڑے گی اور ساتھ نہ آنے کی منت سماجت کرے گی، مگر بشیر کے تمام اندازے غلط ہو گئے۔ جب عورت نے جھک کر بشیر خان کے قدموں کے پاس سے گھڑا اٹھایا اور کمال کی پھرتی سے اس کے منہ پر دے مارا، بشیر خان نیچے گرا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ عورت نے پاس پڑے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا اور قبرستان سے باہر کی طرف بھاگی۔ سڑک پر جا کر عورت نے ایک رکشہ روکا اور غازی روڈ جانے کو کہا۔ غازی روڈ اتر کر ایک گلی میں داخل ہوئی۔ تھوڑا دور پیدل چلنے کے بعد سیڑھیاں چڑھی اور اوپر فلیٹ میں چلی گئی۔ فلیٹ میں سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عجیب سی شکل تھی۔ عورت اس کے پاس جا کر بیٹھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں سکینہ، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، بس تم کالی طاقتوں کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ورنہ عمل کے رکنے سے تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہی تمہارا پہلا عمل تھا جس کے خلاف کالی طاقتیں کچھ نہ کر سکیں۔ اب تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کام کو اس نامراد نے روکا ہے، اب یہ کام وہی کرے گا۔ تمہارا عمل ضرور پورا ہوگا، اور اگر کالی طاقتوں نے چاہا تو تمہیں ضرور اولاد ملے گی، لیکن تم روزانہ کی طرح ہمیشہ مجھے خوش کرو تو۔ آخری الفاظوں پر اس شیطانی آدمی کے ہونٹوں پر ہوس کی مسکراہٹ تھی۔ مجھے اولاد کے لیے جو کچھ کرنا پڑا میں کروں گی، سکینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ آدمی اٹھا، چٹائی بچھائی اور دروازہ بند کیا، اور دونوں راز و نیاز میں گم ہو گئے۔ بشیر ہوش میں آیا تو وہ عورت جا چکی تھی، اور نہ جانے پتہ نہیں کتنی دیر وہ قبرستان میں بے ہوش پڑا رہا۔ گھڑے کی ٹھیکری نے اس کے سر کو بہت گہرا زخم دیا تھا۔ بشیر خان نے گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر جانے سے پہلے اس نے بچے کو دفنا دیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بھتیجے کے کمرے میں گیا جو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ صبح سے جلدی اٹھنا تھا اور موٹر سائیکل بھی ٹھیک کروانی تھی۔ 4-5 دنوں میں یہ واقعہ اس کے ذہن سے ختم ہو گیا، مگر جب بھی چھٹی کے وقت قبرستان سے گزرتا تھا تو اسے وہ عورت یاد آ جاتی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس عورت کو تو میں نے بھگا دیا، بس اب ختم ہو گئی، مگر اس کی زندگی کا سب سے بھیانک حصہ تو اب شروع ہونے والا تھا، جس سے وہ لا علم تھا۔ منگل کا دن پھر آ گیا۔ ڈیوٹی سے آ کر بشیر گھر میں داخل ہوا، تھوڑی دیر تلاوت سنی اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیوی اور بچے حسب معمول سو چکے تھے، وہ بھی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب وہ اٹھا، اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا، اس کا اپنا ہی ہم شکل وہاں سو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور خود بخود اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے، اور وہ اڑتا ہوا ایک قبرستان میں پہنچا۔ وہ کوئی اور ہی قبرستان تھا۔ ایک چھوٹی سی قبر کے پاس وہ اترا۔ وہ غیر ارادہ طور پر ہاتھوں سے قبر کو کھودنے لگا۔ قبر گلی اور تازی ہی تھی۔ چند لمحے قبر کھودنے کے بعد ایک بچہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے بچے کی لاش کو ایک طرف رکھا اور قبر کو بڑی مہارت سے بند کر دیا۔ بچے کو اٹھایا اور پھر سے اڑنے لگا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی، سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ایک شخص اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا، مگر عورت کی نظروں سے بشیر خان اوجھل تھا۔ عورت پر نظر پڑتے ہی بشیر خان ٹھٹک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر کوئی عجیب سی طاقت اسے اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھی۔ اس بچے کو لے جاؤ اور اپنا عمل پورا کرو، اس شخص نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے کہا۔ تو عورت ایک کونے میں بنے کمرے نما کوٹری میں بچے کو لے کر چلی گئی۔ تم چلے جاؤ، اب جب تمہاری ضرورت ہوگی بلا لیا جائے گا، تمہارا جسم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بشیر خان اس شخص کی بات سن کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوفزدہ ہوا۔ نہ جانے کیسا خواب تھا یہ، بشیر خان نے سوچا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔
صرف 6 منگل اور تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا ضرور تمہیں اولاد ہوگی۔ ناگش بابا نے سکینہ سے کہا، جو ابھی ابھی بچے پر عمل کر کے نکلی تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا اب یہ عمل وہ شخص ہی کرے گا، مگر یہاں تو اچانک ہی یہ بچہ آ گیا، وہ شخص کیوں نظر نہیں آیا؟ یہ سب تم نہیں سمجھ سکتی سکینہ۔ انسان جب سوتا ہے تو روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور ہم نے بشیر خان کی روح کو قابو میں کر لیا۔ اب وہ ہر منگل ہمیں کوئی نہ کوئی بچہ لا کر دے گا، اور وہ یہی سمجھے گا کہ وہ سب خواب ہے۔ اب تم اس بچے کی لاش کے ٹکڑے کرو، اور اگلے منگل تک تم نے یہ گوشت کھانا ہے۔ جاؤ اب اپنے گھر اور اپنا کام کرو۔ سکینہ نے جلدی سے بچے کو شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر چلی گئی۔ انسان اور شیطان کی جنگ ازل سے جاری ہے اور آخرت تک جاری رہے گی۔ شیطان کے بہکاوے میں وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور سکینہ کا شمار بھی کمزور ایمان والی عورتوں میں ہوتا ہے۔ سکینہ کا خاوند اشتیاق بہت ہی نیک سخت آدمی تھا۔ اشتیاق والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ پوش ایریا میں ایک شاندار کوٹھی میں رہتے تھے۔ سکینہ کے ساس سسر بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی ساس روایتی ساسوں سے بالکل الٹ تھی، مگر پوتے پوتی کی آس کسے نہیں ہوتی، اور وہ بھی جب اس کا بیٹا اکلوتا ہو۔ ساس کبھی کبھی کہہ دیتی تھی کہ تم ہمیں پوتا پوتی کب دو گی؟ ڈاکٹرز کی رپورٹس کے مطابق میاں بیوی دونوں میں کوئی نقص نہ تھا، بس قدرت کی ہی طرف سے دیری تھی۔ سکینہ کے گھر کام کرنے والی ماسی نے ناگش بابا سے ملنے کی ترتیب دی تھی، اور پھر ممتا کی تڑپ نے اسے گناہوں کے دلدل میں اتنا دھکیل دیا کہ اب وہ چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ساس بہو پر اتنی نظر تو نہیں رکھتی تھی، نہ ساس کے دل میں کوئی میل تھا، مگر پچھلے 1 ماہ سے بہو رات کو دیر سے گھر آتی تھی تو ساس کے دل میں اچانک وسوسے اٹھتے۔ آج بھی جب سکینہ رات کو 1 بجے لوٹی تو ساس جو کب سے بہو کے انتظار میں جاگ رہی تھی، بہو کے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ سکینہ بیٹی، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ جی امی بتائیں۔ بیٹا، اتنی رات کو گھر سے باہر رہنا ایک عورت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ماں جی، میں اپنی دوست نائلہ کے پاس گئی تھی اور ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ اچھا، اگر کھانا ہے تو کھا لو اور سو جاؤ۔ اشتیاق کو تو گھر کی فکر ہی نہیں ہے، کام میں ایسا مصروف ہوا ہے کہ 2 ہفتے سے پہلے گھر ہی نہیں لوٹتا۔ سکینہ جانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف مڑی تو ساس نے کہا، بیٹا یہ شاپر پہ کیا لائی ہو؟ کچھ نہیں ماں جی، تھوڑی سی شاپنگ کی تھی۔ سکینہ نے بظاہر تو سکون سے کہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان سا ابل پڑا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساس نے اصرار کیا تو اسے کیا دکھائے گی؟ ایک بچے کی لاش کے ٹکڑے؟ اچھا جاؤ بیٹا، آرام کرو۔ ساس یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور سکینہ نے ایک سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچے کا ایک ٹکڑا ابالا اور نمک مرچ لگایا اور پھر کھانے کے لیے منہ تک لے گئی کہ اچانک کرہاٹ کی وجہ سے اسے اکائی آئی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم گئی اور الٹی کرنے کے بعد وہ یہ سوچنے لگی، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے گی، اور پھر اسے شیطانی طاقتوں کا بھی ڈر تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ باتھ روم سے نکلی اور وہ پکا ہوا بچے کا گوشت کا ٹکڑا کھانے لگی۔